بڑھ کر حیران کن کے چوتھے باب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خداوند کی سلامتی آپ سے شیئر کرتے ہوئے میں اس کتاب کے چوتھے باب یعنی ایک یادگار شفا، یہ کتاب جسے میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹر نے تحریر کیا ہے، جو 30 سال امریکہ میں اور 34 سال جاپان میں خداوند کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ ایک یادگار شفا۔ دور حاضرہ میں بہت سے لوگ شفا بخش قدرت کے دعوے دار ہیں، نہ صرف مسیحی بلکہ بہت سے غیر مسیحی بھی پر یقین ہیں کہ وہ شفا دینے کی قوت رکھتے ہیں۔ جاپان کے ایک شہر میں جہاں میں مقیم تھا، وہاں ایک آدمی تھا جو دعوے دار تھا کہ وہ شفا دے سکتا ہے۔ وہ یہاں تک کہنے لگا کہ ویکیوم کلینر یا اسی طرح کی چیزوں کو بھی شفا دے سکتا ہے، یعنی وہ انہیں ٹھیک کر سکتا ہے، ان کی مرمت کر سکتا ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف شفا ایسے موضوع پر سننے کے سبب ان کی روحانیت تعمیر ہوئی ہے، لیکن عام فہم ایسا بھی مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شفا پا گئے ہیں۔ اس بابت وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں دماغی حالت جسمانی پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور یہ بات تو نہایت سادہ اور ذہنی تناؤ سر درد کا سبب بن سکتا ہے اور جذباتی کیفیت بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ غالباً آپ نے ایسے تجربات اور مثالوں کے بارے میں سنا ہے جس میں کوئی کہتا ہو، مجھے آپ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کچھ خوفناک محسوس کر رہے ہوں۔ اگر کوئی دوسرا آپ سے انہی الفاظ میں ایسا کچھ کہتا ہے تو آپ کہہ اٹھتے ہیں، میں واقعی میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا، اور پھر جلد آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور ایسا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو ساتھی کارکنان کے تبصرے آپ کے ذہن میں کچوکے لگاتے ہیں اور آپ کے جذبات اور احساسات آپ کے جسم سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں، اور آپ ان باتوں اور ناپسندیدہ تبصروں کا یقین کرنے لگتے ہیں جو لوگوں نے آپ سے یا آپ کی بابت کیے ہوں، اور پھر اکثر اوقات تو ہمارا یقین اور رویہ دونوں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مریض کو کوئی جسمانی بیماری لاحق نہیں ہے، بلکہ مریض کی اپنی پریشانی اور جذبات اس کی جسمانی کیفیت پر غالب ہوتے ہیں۔ ہانک ہینگراف نے ایک شفا دینے والے سے اس کے علاج کے 2 بہترین واقعات اور تجربات بھیجنے کے لیے کہنے کے بارے میں بتایا، اور اس نے دریافت کیا کہ کیا یہ تھا کہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں تھا جسے آپ نئے عہدنامہ میں شفا دیتے دیکھتے ہیں۔ شفا دینے والے تو اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خاص ایمان ہو تو خدا آپ کو شفا دے گا، لیکن متی کی انجیل کے 12ویں باب کے آغاز میں جو واقعہ درج ہے جہاں مفلوج شخص کا ایمان نہیں بلکہ ان لوگوں کا ایمان تھا جو اس مفلوج کو شفا دینے کے لیے خداوند یسوع کے پاس لائے، اور ایسا خود خداوند یسوع نے دیکھا۔ جب یسوع نے ان کا ایمان دیکھا تو اس مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ بھلا غور تو کیجئے کہ وہ لوگ اپنے دوست کو یسوع کے پاس لانے میں کئی طرح کی مشکلات سے گزرے تھے۔ وہ گھر لوگوں سے بھرا تھا، اس لیے وہ باقاعدہ طور پر دروازہ سے داخل نہ ہو سکے، لیکن وہ شفا پانے کو بہت زیادہ پرعزم تھے۔ انہوں نے چھت ادھیڑ کر، کھپریل کا لفظ وہاں پر آیا ہے، انہوں نے چھت ادھیڑ کر جگہ بنائی کہ اپنے دوست کو خداوند یسوع کے پاس پہنچانے کو چھت سے نیچے لٹکائیں۔ یہاں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا ایمان ہو، پر وہ تو اپنے ایمان کا اظہار بول کر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یوں ہی سمجھ لینا زیادہ اہم ہے کہ یہ تو اس کے دوستوں کا ایمان تھا جس نے یسوع کی دلچسپی کو پا لیا۔ حالانکہ خداوند یسوع نے وہ کام پہلے نہیں کیا جسے وہ چاہتے تھے کہ یسوع کرے، بلکہ اس کے بجائے خداوند یسوع مسیح نے سب سے اہم معاملہ نپٹا دیا۔ یہ معاملہ کسی مفلوج کی شفا سے زیادہ اہم تھا کہ جسمانی شفا کے بجائے پہلے روحانی شفا دی جائے۔ اسی لیے یسوع ہمارے خداوند نے پہلے اس مفلوج کے گناہ معاف کیے، اس لیے کہ گناہ اس شخص اور خدا کے درمیان
اس کی بحالی و شفا کے لیے رکاوٹ ہو سکتے تھے، اور اسی رکاوٹ کو خداوند یسوع مسیح نے پہلے دور کیا اور پھر شفا بخشی۔ گناہ الہی مداخلت کے بغیر ایک مہلک بیماری ہے۔ کوئی ماہر ڈاکٹر تو صرف یہی جانتا ہے کہ اس شخص کو دل کا عرضہ ہے، اسی طرح وہاں موجود دیگر کئی لوگوں کے خیال میں تو یہ جسمانی فالج تھا، لیکن دراصل یہ روحانی فالج تھا کہ اس شخص کو خدا کے ساتھ رفاقت کی ضرورت تھی، لیکن گناہ نے اسے کمزوری میں دبا رکھا تھا، اور وہ اسی سوچ کا شکار تھا کہ مسئلہ جسمانی ہے، جبکہ اس شخص کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی خدا سے علیحدگی یا دوری تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس مفلوج کو معاف کر دیا تو فکریوں کی جانب سے فوری طور پر رد عمل سامنے آیا۔ وہ جانتے تھے کہ صرف خدا ہی گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہی سبب تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خداوند یسوع کے اس مفلوج کے گناہ معاف کرنے سے بھلا کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع وہی کچھ کر رہے تھے جو صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ مرکز کی انجیل کے دوسرے باب کی 7ویں آیت۔ اور یہی کچھ تو ان سب کے لیے حیران کن بات تھی۔ خداوند یسوع نے نہ صرف اس کے گناہ معاف کیے بلکہ اسے شفا بھی دی۔ یسوع خداوند نے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ یہ اس کی معافی کے دعوے کی توثیق تھی، اور پھر وہ شخص چلنے لگا، حالانکہ اس شخص کے شفا ناممکن معلوم ہوتی تھی، لیکن لوگوں کو جو کچھ ناممکن نظر آتا تھا وہ یسوع نے ممکن کر دکھایا۔ یسوع ہماری خداوند نے وہ کیا جو ان کا خیال تھا کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کہ خداوند یسوع نے اس شخص کے گناہ معاف کیے اور اسے جسمانی طور پر بھلا چنگا کر دیا۔ یہ سب سانس روک لینے مگر دل کی دھڑکن روک دینے والا تجربہ تھا۔ ان سب کو پوری طور سے ایک زبردست حیرت کا احساس ہوا، حالانکہ اس حوالہ میں شفا یاب ہونے والے شخص کے جذبات کو ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس ناقابل فراموش واقعہ کا مشاہدہ کرنے والوں نے ضرور اظہار خیال کیا، اور وہ اٹھا اور فیل فور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔